سالم ابو نضر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ چکتے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرتے ورنہ لیٹ جاتے جب تک نماز کی اذان ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1161۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کی جگہ اس کام کا نام لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1162۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا، انہوں نے عمرو بن سلیم زرقی سے، انہوں نے ابو قتادہ بن ربیع انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نہ پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1163۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں جب دعوت میں آئے تھے 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1164۔ لیث نے عقیل سے بیان کیا، عقیل سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی اور ظہر کے بعد 2 رکعت اور جمعے کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعت نماز سنت پڑھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1165۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں عمرو بن دینار نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو وہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1166۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سیف بن سلیمان نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں اپنے گھر آئے، کسی نے کہا بیٹھے کیا ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گئے، بلکہ کعبے کے اندر بھی تشریف لے جا چکے ہیں۔
عبداللہ نے کہا یہ سن کر میں آیا، دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے باہر نکل چکے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں ان 2 ستونوں کے درمیان۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور 2 رکعتیں کعبے کے دروازے کے سامنے پڑھیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعتوں کی وصیت کی تھی، اور اتبان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ صبح دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1167۔ ابو نضر سالم نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ ابو امیہ نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ چکتے تو اس وقت اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرتے، ورنہ لیٹ جاتے۔ میں نے سفیان سے کہا کہ بعض راوی فجر کی 2 رکعتیں اسے بتاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1168۔ ابن جریح نے بیان کیا، ان سے عطا نے بیان کیا، ان سے عبید بن عمر نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1169۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، اور انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو 2 ہلکی رکعتیں سنت فجر پڑھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1170۔